اس میں اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو اشارہ کیا جائے. اور مشار الیہ؟ مشار الیہ وہ ہے جو اسم کسی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اچھا، وہ روٹی ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ وہ روٹی ہے. وہ روٹی ہے. ذالک خبز. وہ روٹی ہے. اچھا، ہذہ نافذۃ، اس کا ترجمہ؟ یہ ایک کھڑکی ہے. ہذہ الدوات، ہذہ الدوات، ترجمہ؟ ہذہ الدوات، یہ دوات. ھذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے. الکلمات الجدیدۃ سے پوچھتا ہوں. السائق، السائق، السائق ڈرائیور. الرصیف، الرصیف سیٹی. الرصیف، الرصیف، الرصیف پلیٹ فارم. پلیٹ فارم. المحطۃ، اسٹیشن. الحمال، الحمام پلی. الحمال، حمال ہے. حمال پلی. السیارۃ، موٹر. الجرس، گھنٹی. الصفارۃ، سیٹی. القدیم، القدیم، القدیم پرانا. الفتحۃ، الفتحۃ، روشن دان. التفاحۃ، سیب. النافذۃ، کھڑکی. الحزیل، الحزیل، دبلا لاغر. چمکدار، اس کی عربی کیا ہے؟ اللامع. محنتی، اس کی عربی کیا ہے؟ المجتہد. گھونسلہ، گھونسلہ، اس کی عربی کیا؟ القسط. خوبصورت، اس کی عربی؟ جمیل. ایک گھر، ایک گھر. ایک گھر. بیت. هذا البيت. ایک گھر. بیتن. بیت. ٹہنی. الغصن. المطر، ترجمہ کیا؟ المطر. بارش. الغرفۃ، کمرہ. الذبابۃ. مکھی. چلیے ماشاءاللہ. اسی طرح سے روزانہ پیچھے الفاظ معنی پر ایک بار نظر ڈال لیں گے تو پھر وہ محفوظ رہے گا. جی حضرت، کچھ سوالات ہیں، اس سے پہلے یہ حل ہو جائے تو کچھ پڑھا تو بہتر ہوگا. ہاں بولیے. پہلا سوال کل کا حضرت، آپ نے جو بات کہی تھی ایک کہانی کے طور پر مجھے بتا دیں، یا صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہو، میرے پاس علم نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ جو حضرت آپ بول رہے تھے کہ حضرت کے پاس وہ ایک پیر تھے، ان کے پاس کوئی گیا تھا سیکھنے مرید، تو آپ نے جملہ استعمال کیا تھا ایک لفظ کہ میرے پاس علم نہیں ہے، آپ میرے پاس سیکھ رہے ہیں. تو یہ حضرت آپ کے موضوع میں ہے کہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں، میرے اعتبار سے ہے، لیکن مجھ سے آپ نے کہا تھا تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ جملہ. تو اس میں آپ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. جیسے آپ اپنے سے بڑے کے سامنے جملہ کا استعمال کریں تو بہتر ہوگا. میں اپنے سامنے بہتر نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. ایک میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں. آپ
جن کسی سے بھی کچھ بھی حاصل کرے تو آپ اپنے اعتبار سے ان کو بڑا جانیں تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اور جی حضرت میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بڑا جان کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے میرے پاس علم نہیں. آپ خود اپنی زبان سے بول رہے تھے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. میرے پاس تو میں تو آپ کے سامنے سیکھ ہی رہا ہوں. وہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ گاؤں میں جانے کے بعد جو مرید تھا اس کی عزت ہوئی. اسی طرح آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی عزت اور ذلت وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے آپ جو بولے تھے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، جو اس طرح سے بولے تھے. میں نہیں بول رہا ہوں میرے پاس تو نہیں ہے. جملہ سمجھ میں آیا حضرت؟ ہاں وہی میں بول رہا ہوں حضرت کہ آپ مجھ کو سمجھا رہے تو بول رہے تھے میرے پاس علم نہیں ہے. اسی طرح جملہ کچھ استعمال کیے تھے تو آپ کی زبان سے اس طرح مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں. بہت اچھی بات. خیر آپ اپنے اعتبار سے بہتر سمجھ رہے، ٹھیک ہے. لیکن انسان، ہر انسان کو اپنے اعتبار سے وہ اپنے کو چھوٹا بنے تو دنیا والے اسے بڑا سمجھیں گے. اللہ ایک دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعلنی فی اعینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے اپنے آپ میں، اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا بنائے رکھ، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنائے رکھ. تو ہر انسان کے لیے، میں سب کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، کم علم سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم والا بنا دیں گے. اور اگر اپنے آپ کو خود سے وہ بڑا سمجھنے لگے تو پھر وہ تکبر ہو جائے گا، پھر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں. جی حضرت جزاک اللہ. دوسرا سوال ہے حضرت کہ ذالکہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے ذالکہ ایک الف کے ساتھ ہم لکھتے ہیں اور ایک کھڑا زبر کے ساتھ لکھتے ہیں، تو الف والا صحیح ہے یا کھڑا زبر والا صحیح ہے؟ دیکھیے وہ رسم الخط کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. رسم الخط جی حضرت کلام پاک میں بہت جگہ پر، کہیں پر سماوات جو ہوگا، سماوات تو میم کے اوپر کھڑا زبر کے ساتھ ہے. تو جو اس میں کلام پاک میں جو رسم الخط استعمال ہوا ہے، تو اگر کوئی آیت لکھے تو اسے کلام پاک ہی کے رسم الخط کا اہتمام کرنا ہوگا. باقی بس رسم الخط میں فرق ہے، معنی کے اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں دونوں میں. لکھنے کے اعتبار سے، رسم الخط کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. جیسے بعض لوگ عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، اگر کوئی لمبی یا دے کر کے کھڑا زبر دے دے تو بھی عیسیٰ پڑھیں گے، اگر کوئی گول یا دے کر کے کھڑا زبر دے دیں گے تو بھی وہی پڑھیں گے. لکھنے والے اپنے اپنے اعتبار سے. تو رسم الخط کا وہ فرق ہے، باقی پڑھا ایک ہی جائے گا، معنی ایک ہی رہے گا دونوں کا. جی حضرت تو اس میں عربی میں کس طرح لکھیں گے؟ الف کے ساتھ یا کھڑا زبر کے ساتھ؟ آپ الف کے ساتھ لکھیں، جو ہم لوگ عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں الف کے ساتھ. الف کے ساتھ؟ ہاں الف کے ساتھ لکھیے. کھڑا زبر چلتا ہے. جیسے اب ہم لوگ جو یہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب میں وہ تو الف نہیں دیا ہے، جی حضرت کھڑا زبر دیا ہے اس میں. کچھ ایسا اسما ہے جو مذکر اور مؤنث، کیا کچھ ایسا اسما ہے جو مذکر؟ کیا دوبارہ سوال کیجئے، اعید سوالک. جی کیا کچھ ایسے اسما ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جیسے آپ یو بول دیے انگلش میں، یو تم، تو اس طرح سے کچھ الفاظ ہے جیسے ہاذا ہاذہی، دونوں میں فرق ہے. تو اس طرح سے الفاظ آتے ہیں. جیسے ایک لفظ گزرا ہے ہاذہی شجرۃ، ہاذا شجر، تو کہیں پہ شجرۃ لکھا ہے، کہیں پہ شجر لکھا ہے. تو دونوں طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا ایک ہی طرح سے، یا جملہ کو ہم دیکھ کر استعمال کریں گے؟ اس کے لیے اس کتاب میں جو لفظ آیا تھا، یہ لفظ آیا تھا کیا شجر؟ شجر ایک استعمال ہوا حضرت، کہیں پہ وہ شجر لکھا ہے درخت، اور ایک جگہ جملے میں استعمال میں کیا ہوں وہاں ہاذہی استعمال کیا ہوں. اچھا میں آپ کی تمرین ابھی آج کا چیک نہیں کیا ہوں، دیکھا نہیں ہوں میں آج کی تمرین. میں اصل میں بہت زیادہ جو ابھی میں نماز پڑھ کے فوراً یہیں آیا، تھوڑی کچھ مصروفیت ہے، میں چیک نہیں کیا ہوں آپ کی تمرین. چیک جب میں کروں گا نا تب میں خود بخود درست لکھ دوں گا، یا اگر چیک نہیں کیا ہوا رہوں گا تو کچھ نہیں لکھوں گا. میں چیک نہیں کیا ہوں آپ کی تمرین ابھی، بلکہ دیکھا بھی نہیں ہوں میں.
अगर दुरुस्त की जगह पर वहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल, जैसे सही हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा हजरत, जैसे एक अल्फाज वहाँ से हमको भी मिले। मुज़क्कर अगर बनाएंगे तो शजरुन, जैसा कि इस किताब में लफ्ज़ आया शजरुन, शजरुन जमा अशजारुन। नहीं हजरत, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आप वहाँ दुरुस्त लिखते हैं, अगर वहाँ पे अरबी लिखे कि सही है या गलत, तो जैसे मैं गलती किया तो गलत लिख देंगे कि गलत है या दुरुस्त है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? नीचे जो लिखते हैं तो दुरुस्त, अरबी में अरबी में क्या लिखेंगे? अरबी में ये लफ्ज़ सही, ये खुद अरबी लफ्ज़ है। जैसे कहते हैं जवाब सही हुन, जवाब दुरुस्त है, तो लफ्ज़ सही ये खुद अरबी लफ्ज़ है। जी वहाँ पर सही लिख देंगे आप नहीं, वो मैं लिखूंगा जब मैं चेक करूंगा ना तमरीन आप ही को बोल रहा हूँ हजरत कि आप वहाँ लिखेंगे, मैं तो जानने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ तो ठीक है, इंशाल्लाह आपसे सही लिखूंगा, लफ्ज़ सही का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। हजरत चौथा सवाल हजरत, अद्दारू अलबैतु में क्या फर्क है? दोनों के माना घर होता है। अद्दारू मुज़क्कर है या मुअन्नस? अद्दारू मुअन्नस है, मुअन्नस से समाई, मुअन्नस से समाई है, तो दोनों में माने में फर्क है हजरत या एक ही माना है? नहीं फ़र्क है, फर्क है। हाँ ये खुद फतवा शामी में फ़िक़्ह की किताबों में भी इस फ़र्क को बयान किया गया। मेरे जहन में मुकम्मल नहीं, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि गालिबन दार का माना सिर्फ एक घर, और बैत के माने वो घर के जिसके अंदर और भी बहुत सारे घर आते हों। कोई बहुत बड़ा, ये कोई बड़ी हवेली हो, उस हवेली में अलग अलग कमरे और अलग अलग घर बने हुए हो। मुकम्मल मजमून मेरे जहन में नहीं है, मफ़हूम यही है। जी हजरत। उसके बाद पांचवा सवाल है हजरत, हाज़ा रजुलु जमीलुन, हाज़ा रजुलुन जमीलुन, दोनों सही या फिर एक गलत, कौन सही है? देखिए हाज़र रजुलु जमीलुन, यहाँ पर ये जुमला हाज़र रजुलु, हादा इसमें इशारा और रजुलु मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, जमीलुन खबर बन रही है। तर्जमा हो जाएगा ये आदमी खूबसूरत है, ठीक है। और अगर कहेंगे हादा रजुलुन जमीलुन, उसका तर्जमा क्या होगा? ये एक खूबसूरत आदमी है, ये एक खूबसूरत आदमी है। दोनों जुमले में फ़र्क ये है कि वहाँ पर अर्रजुलु यानी हादर रजुलु जमीलुन, यहाँ पर अर्रजुलु इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा बन रहा, जमीलुन उसकी खबर है। और हादा रजुलुन जमीलुन, तो यहाँ पर हाजा इसमें इशारा अकेले मुब्तदा बन रहा है, रजुलुन मौसूफ जमीलुन सिफत, मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद मुशारुन इलैह भी और ख़बर भी, हाजा इसमें इशारा मुब्तदा से। और तर्जमा में भी फर्क आएगा दोनों में। आप आगे तक बता रहे हैं, मौला जाएंगे जी जी, इसमें आप आगे की बात बता रहे हैं, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हाँ ये सबक आगे आएगा मुब्तदा खबर में ना, ये सबक और ये बहस आगे आ रही है मुब्तदा खबर में, उस वक्त और अच्छी तरह समझ में ये बात आ जाएगी कि मुब्तदा खबर में असल होता क्या है। जी हजरत। छठा सवाल है, अस्तमरु अल्फातियतु, दोनों अस्तमरु फल अल्फातिया मेवा, तो मेवा किसे कहते हैं हजरत? वही सब अखरोट फखरोट वो सब, उसको मेवा कहते हैं। वो सब मेवे के इसमें आ गया, और समरू फल आम वगैरह। आगे आठवां सवाल है हजरत, सातवां सवाल है, और रब ततु होल डाल क्या होता है? आप ये मेरे जहन में है, ये अभी इसको मैं देखा नहीं, ये मेरे जहन में है। कई इससे पहले के 2-4 सवाल और हैं, मैंने आपको वो बंडल भी, उसकी तस्वीर मैंने नहीं भेजी, मुझे नहीं मिली है, मैं तहकीक कर रहा हूँ उसकी। और होल डाल ये भी मेरे जहन में, मैं इसको अभी देखा नहीं। असल कल जो है ना, यहाँ कटिहार शहर के बगल में एक किशनगंज नाम से एक और शहर है, तो वहाँ से कोई साहब एक हमको किताब भेजे थे व्हाट्सएप में, वो अरबी किताब थी, हज़रत मौलाना अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। वो किताब पढ़ना चाह रहे थे ऑनलाइन, तो मैंने कहा कि आप उस किताब को मुझे भेज दीजिए, मैं एक बार मुताला कर लूँगा। तो मैंने आज रात भर मेरा वही काम था, पूरी किताब तकरीबन वो 255 सफ़हात पर मुश्तमिल अरबी में वो किताब है, तो उस किताब को मैं मुताला किया। इस वजह से ना मैं इधर कुछ भी ये जो आपका जो काम था इधर वाला, इधर मैं ध्यान नहीं दे पाया, और रात को मुताला करके उससे सुबह बताना था कि हाँ इस किताब को मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं। तो पहले मुझे ख़ुद मुताला करना ज़रूरी है कि क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उस किताब का मुताला किया पूरी रात,
255 صفحات پر مشتمل عربی میں یہ کتاب ہے. نہیں حضرت. تو اس لیے میں نا یہ سب نہیں دیکھا ہوں. جی حضرت کوئی بات نہیں حضرت. اسی طرح کے سوال ہے حضرت, اگر کہیے تو کرو. اسی طرح کے فرق بتانا ہے. ہاں بولیے. الصفارۃ سیٹی منہ سے بجانے والی سیٹی ہے, یا جو دکان پر ایک سیٹی ملتی ہے جو ٹی ٹی لوگ اسٹیشن پہ بجاتے ہیں, وہ سیٹی یا منہ سے جو کچھ لوگ بجاتے ہیں نا آواز نکالتے ہیں؟ یہاں پر سیٹی سے مراد یہ ریل گاڑی والا, ریل گاڑی والا سیٹی. ہاں ٹرین. جی وہ لکھ لو حضرت. اس کے بعد الجرس گھنٹی. ہاں تو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں حضرت, وہ گھنٹی جو چپراسی مارتا ہے اس پر, یا جو آواز آتی ہے؟ نہیں جیسے جو وہ گھنٹی لگا ہوا رہتا نہیں, جی جی, تو اس کو بولتے ہیں جرسن. جو آواز آتی ہے تو اسے صوت بولیں گے, صوت الجرس. سمعت صوت الجرس, میں نے گھنٹے کی آواز سنی. جیسے ہم جملہ استعمال کریں گے, دق الجرسو گھنٹی بجی, دق الجرسو گھنٹی بجی. تو جرس کے معنی وہ جو گھنٹی ہے جو وہ تانبا کا ہوتا ہے, پیتل کا, وہ مراد ہے. جو آواز ہے اس کو بولیں گے صوت. سمعت صوت الجرسی, میں نے گھنٹے کی آواز سنی, تو اس کے لیے نہیں بولیں گے, گھنٹی سے مراد ہوئی. جی اس کے بعد 10واں المحطۃ اسٹیشن, الرصیف پلیٹ فارم. تو پلیٹ فارم اور اسٹیشن پہ ہوتا ہے. نہیں, اسٹیشن سے مراد وہ جو پورا ایریا ہے جس میں ٹرین رکتی ہے, اور اس میں وہ جو گھر بنے ہوئے ہیں, اور ویٹنگ روم الگ سے بنا ہوا ہے, اسی طرح سے ٹکٹ بنانے کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہے, پورا ملا کر کے پورے چیزوں کا مجموعہ اسٹیشن. اور جو جہاں پر مسافر بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ٹرین کے انتظار میں, وہ ہے پلیٹ فارم. تو اسٹیشن پورا ایریا, اور اس اسٹیشن کے اندر پلیٹ فارم بھی ہے, اس اسٹیشن کے اندر وہ ویٹنگ روم بھی ہے, ویٹنگ ہال بھی ہے. تو پلیٹ فارم سے مراد وہ بڑا والا حصہ صحن کہ جہاں پر مسافر کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے, اگر سیٹ بنی ہوئی ہو بیٹھنے کے لیے, ٹرین کا انتظار کرتے ہیں, اور ٹرین آ کر کے جہاں پر لگتی ہے تو وہ پلیٹ فارم ہے. جی حضرت جزاک اللہ. الشجر تو اللہ ہو گیا. اس کے بعد عربی میں معرفہ کی پہچان الف لام, شہروں کے نام, مرد و عورتوں کے نام. اسی میں قبیلوں کا نام بھی آئے گا حضرت. کس کا نام آئے گا؟ قبیلوں کا نام اسی میں آئے گا نا. ہاں, قبیلوں کا نام بھی مؤنث. نہیں, عربی میں معرفہ کی پہچان جو بتائے کہ الف لام ایک نشانی ہے, دوسرا کہ مرد و عورتوں کے نام ہو, تیسرا شہروں کے نام ہو. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے, ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے, ہاں غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین کا